کہ اگر کوئی شخص مشہد میں دفن ہو جائے تو اس پر سے سوال منکر و نکیر بھی ساقط ہو جاتا ہے اور عذاب قبر بھی ساقط ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مشہد میں دفن ہونے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، یعنی خصوصیت ہے مشہد کی. دیکھیے مشہد ہی میں جہاں وہیں پر ایک تو بہشت رضا ہے، وہ تو ذرا الگ ہے، ایک قبرستان سامن الائمہ ہے. یہ صحن ہی میں ہے، صحن جمہوری میں، باقاعدہ صحن جمہوری میں اس کی انٹرنس ہے. اکثر لوگ جو وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کو مس کر دیتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قبرستان سامن الائمہ وہ کدھر ہے، وہاں سے آپ، وہاں باقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور صحن سے اس کا داخلہ بھی ہے، وہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیے. بہشت سامن الائمہ کے نام سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، اور جیسے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا کے جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے یہ سب قبریں ہیں. اور سامنے ہی وہاں پر قبرستان میں جو داخلے کی دعا ہے، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ سب پڑھتے ہیں وہاں پر. اور پھر اس کے بعد ایک اور زیارت ہے جو شہداء کی زیارت کے طور پر ہے، وہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شہداء مدفون، اور یہاں پر بہت زیادہ قبریں ہی قبریں. اس میں مقامی علماء بھی ہیں اور اس میں باہر کے جو افراد ہیں، بہت سے زائرین بھی یہاں پر دفن ہوئے ہیں. ویسے ہی اتنی زیادہ ایسی جگہ ہے کہ کسی جگہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن وہاں کے مقامی علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پر ایک قبر کی جگہ کی جو قیمت ہے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کے برابر ہے. البتہ کہا کہ اس کو بہت زیادہ نہ سمجھا جائے، جو اس کی فضیلت ہے 1.5 کروڑ 1.5 روپے کے برابر بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. بہت سے لوگوں جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو مالدار ہے وہ صرف اس شرف کو حاصل کر لے گا، جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کریں. دیکھیے اعمال اگر اچھے ہوں تو کسی بھی جگہ یہاں پر بھی کہیں دفن کر دی جائیں، کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھینک دیا جائے معاذ اللہ شہید کر کے یا کسی بھی طرح سے، تو بھی ان کے جوار میں پہنچا دیے جائیں گے. اور کوئی طاقت کے بل پہ کوئی ظالم بالفرض اگر وہاں پر مدفون بھی ہو جائے تو نوقالہ فرشتے ہیں جو اس کو اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، یا اپنے مقام پر چلا جاتا ہے وہ اور یہاں پر ٹھہر نہیں پاتا تو کروڑوں کی اگر جگہ لے بھی لے. لیکن بہرحال جو ایک عام گناہ گار ہے، جو ظالم نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے، بخشوانا چاہتا ہے، تو بہرحال ایک بہت فضیلت تو ہے کہ امام کی قبر کے اتنا قریب اس قبرستان کے اندر جہاں شہداء ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، اور کتنے کیسے ایسے افراد ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. شہید خاص طور پر ان کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں، علماء کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے شہداء بھی وہاں پر ہیں جن کے بہت صحیح و سالم لاشیں 10-10 20-20 سال کے بعد بالکل ویسے ہی نکلیں. تو بہرحال اندر بھی آپ دیکھیں گے تو قبریں ہی قبریں، لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ سب سے پہلے ہی جاتے ہیں جو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قبروں پر چلنا کیسا ہے، قبروں پہ اس طرح کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، کیونکہ ایرانی یا حتیٰ کہ بہت سارے صاحبان علم بھی وہاں پر اس انداز سے ان کے اوپر چل بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات. تو لوگوں کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ان ناموں کے اوپر چلنا یا بیٹھنا اس لحاظ سے کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ قبروں کے اوپر چلنا حرام نہیں ہے، یہ تو خیر کنفرم بات ہے، کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قبروں پر چلنا مکروہ ہے. آغا سیستانی نے فرمایا کہ معروف یہی ہے کہ قبروں پہ چلنا مکروہ ہے، اور دیگر علماء کا بھی یہی نظریہ ہے. کچھ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر بلا ضرورت چلنا مکروہ ہے، لیکن ضرورت ہو تو پھر کراہیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں. جو علماء اس کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت سے علماء کی تو وصیتیں ہیں کہ ہم ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں طالب علم میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں، زائرین میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں. کچھ علماء کا رجحان اس پہ ہے کہ کچھ شاید روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ مردے کو اس سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے. جس طریقے سے کوئی جسم کسی کو دبایا جائے تو اس کو ایک آرام ملتا ہے، اس طرح قبروں پر جو زائرین چلتے ہیں اس سے مردے کو ایک آرام ملتا ہے. بہرحال یہ جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے تو قبروں کے اوپر چلنا مکروہ بھی ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مکروہ ہے. تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ بہرحال جو فتوے ہیں وہ تو یہی ہیں. اچھا بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ جو خاص طور پر انڈیا پاکستان وغیرہ کے افراد ہیں ان کا تو دل بھی نہیں مانتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمارا کسی قبر کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آ جائے، تو اس میں احتیاط میں کوئی ایسا
مذائقہ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات لیکن ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم جی جب قبرستان وغیرہ جاتے ہیں تو قبروں کے بالکل جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پاؤں نہ پڑے، بڑی احتیاط کے ساتھ اسی جگہ پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، اس لحاظ سے ناموں کے اوپر پاؤں، تاکہ ایک ظاہر ہے کہ مختلف جس طرح کے نام ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں کہ معصومین کے نام بھی اس میں ہوتے ہیں، تو ایک احتیاط کا پہلو رہے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اسی قبرستان میں جو ابھی آپ کے سامنے بہشت سامن الائمہ تھا، جب جائیں تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے تو ایک سیڑھیاں سی نیچے آئیں گی، یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، قبرستان کی قبریں اوپر تھیں، اب یہ سیڑھیاں اور نیچے انڈر گراؤنڈ جا رہی ہیں۔ یہاں پر کی ایک خصوصیت یہ جو اکثر زائرین مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اترتے ہی اس کے بعد سیڑھیوں کے بعد ایک سامنے ایک دیوار سی آ جاتی ہے جہاں چند افراد آپ کو بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ یہ چند اس وجہ سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو باقی لوگوں کو پتہ نہیں، یہ جگہ امام کی قبر مبارک سے سب سے قریب ترین ہے، صرف چند میٹر کے فاصلے پر۔ باقی تو آپ جتنی بھی زری پہ جس جگہ بھی جاتے ہیں یا تو اوپر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے بہت زیادہ فاصلہ ہے، سب سے قریب ترین جگہ جو ہے امام کی قبر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر وہ دیوار ہے جو قبرستان نیچے کے قبرستان سے جس کا رستہ جاتا ہے۔ تو اچھا اب آج کل یہ کہ اس دیوار جو ہے اس کے اوپر کچھ علماء وغیرہ کی تصویریں بھی ہیں، لیکن بہت کم افراد یہاں پر ہوتے ہیں، تو باقاعدہ اگر کسی شخص کو اپنی خصوصی دعائیں اور تبرک و فضیلت قریب ترین امام کی قبر کی جگہ سے چاہیے تو قبرستان سامن الائمہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہاں تک پہنچے۔